وہ کون کون سے صحابہ کرام علیہ اجمعین تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور جب کربلا کا افسوسناک اور دردناک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، تو کون کون سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی بیعت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اہل مدینہ کو بھی یزید کی بیعت توڑنے سے منع کرتے رہے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی اور وہ کون سے صحابہ کرام تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور اس کی بیعت حاصل کرنے کے لیے تمام گورنروں کو خطوط لکھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے خود بھی حجاز مقدس کا دورہ کیا اور حج کے دنوں میں وہاں پہنچ کر مسلمانوں کے سرکردہ افراد سے یزید ملعون کی جانشینی کی بیعت لینے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے ان سرکردہ افراد میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابزادگان بھی شامل تھے۔ ابو بکر صدیق کے صاحبزادے نے امیر معاویہ کو سخت لہجے میں جواب دیا، جبکہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے کہا کہ تمام مسلمان جب یزید کی جانشینی کی بیعت کر لیں گے تو میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ مجھے تخت و تاج سے اور سیاست کے مشاغل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صاف صاف الفاظ میں معاویہ بن ابی سفیان کو یزید کی جانشینی سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود معاویہ نے یزید ملعون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد یزید نے زور بازو سے عام مسلمانوں سے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی۔ جن صحابہ کرام علیہ اجمعین نے یزید پلید کی بیعت کی تھی ان میں چند بڑے بڑے جلیل القدر اور اکابر صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی شامل تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حضرت ابو ایوب انصاری، ابو عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، سلمہ بن اقوع انصاری، ابو امامہ انصاری، اسامہ بن زید، انس بن مالک، جابر بن سمرہ، جریر بن عبداللہ، عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن عامر، عدی بن حاتم، رضوان اللہ علیہ اجمعین شامل تھے، اور 5 امہات المومنین حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس میں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ کئی عظیم المرتبت تابعین جن میں حضرت محمد بن حنفیہ برادر امام حسین علیہ السلام بھی یزید کی بیعت میں شامل تھے، بلکہ محمد بن حنفیہ یزید کے پاس دمشق میں اس کو ملنے کے لیے بھی گئے اور کچھ دن وہاں یزید کے پاس قیام کیا۔ جب محمد بن حنفیہ واپس دمشق سے مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے محمد بن حنفیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے یزید بن معاویہ کو کیسا پایا؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ یزید تو سنت کو تلاش کرنے والا متقی، نیک اور پرہیزگار اور نماز کو قائم کرنے والا انسان ہے، لیکن وہیں پر ایک صحابی رسول عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ حضرت، آپ کو یزید نے دھوکہ دیا ہے۔ جتنے دن آپ نے اس کے ہاں قیام کیا اس نے نیک اور پارسائی کو اختیار کیا، لیکن حقیقت میں وہ سنت کو ترک کرنے والا ہے، شراب کو حلال کرنے والا ہے اور نماز کو چھوڑ دینے والا انسان ہے۔ یہ تفصیلات طبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون اور تاریخ ابن اسیر میں بھی موجود ہیں۔ جن صحابہ کرام علیہ اجمعین نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی تھی اس وقت یزید پلید کا فسق و فجور ظاہر نہ ہوا تھا۔ جب اس خبیث پلید یزید کے کرتوت ظاہر ہوئے تو صحابہ کرام علیہ اجمعین نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا، لیکن یاد رہے کہ اس موقع پر بھی محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے یزید کی بیعت کو توڑا نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو تاریخ ابن خلدون اور امام سیوطی کی روایات ہیں کہ امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اختلافات امت کے فتنے سے بچنے کے لیے
اس کی بیعت کر لی تھی اور فرمایا کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں اور اگر یہ شر ہے تو ہم نے اس پر صبر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو فسخ کیا تو آپ نے اسی فتنے سے بچنے کی خاطر اپنے اہل و عیال کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں نے اس شخص کے ہاتھ پر یعنی یزید کے ہاتھ پر خدا اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا ایک ایک جھنڈ کھڑا کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی فریب کاری ہے، اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لیے بیعت کر لے اور پھر اس کو فسخ کر دے یعنی توڑ دے، اس لیے تم میں سے کوئی شخص بھی یزید کی بیعت کو فسخ نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، اس میں حصہ لیا، تو میرے اور اس کے درمیان میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کو اور خاص طور پر اپنے اہل و عیال کو یزید کی بیعت کو توڑنے سے منع کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت کو توڑنا مسلمانوں کے ایک امیر کی بیعت کو توڑنا اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے مترادف ہے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعہ دلسوز کی وجہ سے اہل مدینہ یزید کے سخت خلاف ہو گئے تھے، اور صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بہت سے صحابہ بیعت کر لیتے تھے، تو یزید پلید نے ایک فوج مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کی جس نے اہل مدینہ پر حملہ کیا، اور اہل مدینہ کے علاوہ شہر مدینہ کے تقدس کو پامال کیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ سے روح پرور خطاب کیا اور اس میں یزید کی خلاف اسلام عادات و اطوار کا ذکر کیا، جیسا کہ محدث وقت مورخ اسلام محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ان کی کتاب طبقات کبری میں اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ سے تا دم زیست مقابلہ کرنے کی بیعت لی اور فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ وہ ایسا شخص ہے جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنا بھی جائز قرار دیتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں اللہ کی خاطر اس معاملہ میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاؤں گا۔ جب یزید لعین کی بد کرداریاں سامنے آنے لگیں تو بیعت کرنے والے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اکثر ان میں سے شہید ہو گئے۔ محترم ساتھیوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں جن کو افسانوی انداز میں بیان کر کے یزید کے کردار پر الزام لگایا جاتا ہے۔ ان احباب سے سوال ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد قاتلین امام حسین علیہ السلام سامنے تھے، یزید اگر بے قصور تھا اور اس کے کہنے پر اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو اس نے کربلا کے مجرمین کو قرار واقع سزائیں کیوں نہ دیں، بلکہ یزید نے تو قاتلین حسین علیہ السلام کو نوازا اور ان کو اقتدار اور حکومتیں سونپ دی۔ پھر یزید کے سامنے اہل بیت کے نفوس قدسیہ کو جب قیدی بنا کر لایا گیا تو اس نے ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک روا کیوں رکھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یزید ملعون کو سانحہ کربلا کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق پر مبنی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔